اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اس رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یوم الجمعہ کے لیے سب ویکفیلڈ میں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فکر خدا لے کر آئیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ فقط ہماری ذات تک محدود ہے، مگر انسان بھول جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی کفالت میں آ جاتے ہیں ان کی زندگی کی بھی ذمہ داری بھی پھر اس شخص کے سر پر ہو جاتی ہے۔ یعنی والدین کے سر پر اولاد کی ذمہ داری ہے اور شوہر کے سر پر اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے اولاد کے سر پر بھی اپنے والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ٹو وے اسٹریٹ ہے، اس میں جب تک انسان متوجہ نہ ہو اس وقت تک انسان یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جمعہ کا دن ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اے انسان، جو راستہ آپ بھول چکے ہیں، جس راستے سے آپ اتر گئے ہیں، وہ راستہ محمد و آل محمد کے توسل سے انسان اگر چاہے تو اس صراط پر آ سکتا ہے جس صراط کا ذکر انسان 5 وقت نماز میں کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب مجھے صراط مستقیم پر رکھ، نہ کہ دکھا، اس پر باقی رہنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جب انسان گنہگار بن جاتا ہے تو پھر وہ صراط مستقیم جس پر اللہ نے اس کو رکھا تھا وہ اس سے اتر جاتا ہے۔ یعنی انسان کے گناہ انسان کو اللہ کے نور سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب شب جمعہ دعائے قمیل کی تلاوت کرتے ہیں تو دعائے قمیل کے یہ جملے ہیں: اے میرے رب میرے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے تیری نعمت تیری رحمت مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ وہ رحمت اور نعمت کیا ہے کہ انسان صراط مستقیم پر رہے، اور رسول فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جان لو صراط مستقیم آل محمد کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان اگر صراط مستقیم پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں مودت آل محمد ہونی چاہیے۔ یہ مودت، یہ محبت اس رب کی طرف سے ایسا ایک نور ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر باقی رکھتا ہے۔ اور یہ ذمہ داریاں انسان کی زندگی کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام کی زندگی سے اپنی زندگی کو بھی منور کرے اور اپنی آل اولاد کی بھی زندگی کو منور کرے۔ یعنی جب تک ہم یہ ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم نہ کہ خود صراط مستقیم پر رہ سکتے ہیں، نہ اپنی آل اولاد کو بھی صراط مستقیم پر رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ سب کمال ہے معرفت عشق محمد و آل محمد علیہ السلام، اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
جب انسان کو معرفت مل جائے تو اس وقت وہ کمال کے اس درجے پر فیض ہو سکتا ہے. پھر اس کو صراط مستقیم ڈھونڈنی نہیں پڑے گی بلکہ صراط مستقیم اس کی منتظر ہو جائے گی. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ صرف آزمائش کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. جب تک انسان پر کوئی آزمائش نہ آئے اس وقت تک اس کا درجہ ایمان جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. مولا فرماتے ہیں کہ لوگ صرف آزمائش کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ 4 مقامات سے آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر جب اللہ کوئی مصیبت لے کر آتا ہے تو اس وقت وہ آپ کے رشتہ دار جو اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں، یعنی اس آزمائش میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے مومن ہیں. یعنی آزمائش سے انسان کو پہچانا جائے. یعنی جب آپ پر کوئی مصیبت آئے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی جو آل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، اگر وہ اس وقت آپ کا ساتھ دے تو اس وقت وہ حقیقت میں پہچانے جائیں گے. دوسرا مقام کہ جب مصیبت کے اس مشکل لمحات میں جو دوست آپ کا ساتھ دے وہ اس وقت اصل جو دوست ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. یعنی کربلا میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلایا خط کے ذریعے سے. کیا میرا دوست، مجھے تیری ضرورت ہے کربلا میں. ہر ایک چیز کو ترک کر کے وہ نصرت امام کی خدمت میں پہنچے، یعنی مصیبت کے وقت میں. اور تیسرا وہ ہے مقام کہ جب وہ لوگ جو دعوے دار ہیں آپ کی محبت کے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرب رکھتے ہیں، یعنی آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ کے جاننے والے ہیں. جب کسی کے سامنے وہ اپنا تعارف کرتے ہیں تو آپ کا نام لے کر وہ تعارف اپنا کرواتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے قرب کی وجہ سے جانے جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ پر مصیبت آئے تو اس وقت وہ قربدار لوگ اس وقت بغیر کسی فکر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یعنی اس آزمائش میں وہ آپ کی مدد کریں، تو وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جن کو حق ہے کہ وہ آپ کے قربدار ہوں، یعنی جو آپ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے مگر آپ کی محبت اور دوستی کا دم وہ بڑھتے ہیں، لیتے ہیں کہ میں ان کا جاننے والا ہوں، مگر قرب نہیں ان کا آپ کے ساتھ. مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب آپ پر مشکل آئے، جب وہ بھی آزمائش میں گزریں تو اس آزمائش میں بھی وہ آپ کا ساتھ دیں، تو وہ یقیناً انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا. یعنی دیکھیں کس طرح سے امام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کس انداز سے گزاریں.
جب تک انسان پر کوئی مصیبت اور آزمائش نہیں آتی اس وقت انسان کو انسان نہیں پہچان سکتا۔ ذرا دیکھیں کربلا میں حسین کتنی مصیبت سے گزرے، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت حر علیہ السلام کا بیٹا جب کربلا میں جب حر کا بیٹا شہید ہوا تو امام حسین علیہ السلام حضرت حر کے ساتھ حر کے بیٹے کے لاشے پر آئے، اور حر نے کیا کیا؟ حر جب اپنے بیٹے کو اٹھانے لگا تو مظلوم کربلا رو کر فرماتے ہیں، حر میرا دین، خدا کا دین اجازت نہیں دیتا کہ جوان باپ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، تو حر نے امام حسین کو اجازت دی کہ مولا آپ میرے بیٹے کو اٹھائیں، قربان جاؤں میں۔ اس وقت پر جب علی اکبر کے لاشے کو امام حسین تنہا کربلا میں اٹھا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا آپ کو غم امام حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، اور خدا عز و جل آپ سب کو مظلوم کربلا کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔